بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا دن ہے 7 شعبان، جو کہ منایا جاتا ہے شہزادہ قاسم کی ولادت کے دن کے طور پر۔ دوستو، آج کے دن حضرت امام حسن کے بیٹے شہزادہ قاسم، جو کہ حضرت امام حسن کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت منائی جاتی ہے۔ تو شہزادہ قاسم بہادری اور شجاعت کی ایک بہت بڑی مثال تھے۔ حضرت امام حسن اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی ایسا بیٹا عطا کرے جس کی وہ قربانی اپنے بھائی پر کر سکیں، جو کہ حضرت امام حسین پر قربان ہو سکے، کیونکہ حضرت امام حسن کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے اور بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، بہت بڑے میدان کا سامنا کرنا ہے، اور حضرت امام حسن یہی چاہتے تھے کہ جو میرا بیٹا ہو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے بھائی پر قربان ہو سکے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ نے حضرت امام حسن کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شہزادہ قاسم رکھا گیا۔ شہزادہ قاسم بچپن ہی میں اپنے چچا حضرت عباس سے ملا کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ مجھے جنگی معاملات بتایا کریں، مجھے ہتھیار چلانا سکھائیں۔ اور شہزادہ قاسم کی والدہ ام فروا بچپن ہی میں ایسی تربیت کی شہزادہ قاسم کی کہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے چچا پر قربان ہونا ہے، قربان جائیے ایسی تربیت پر۔ اور پھر شہزادہ قاسم کے دل میں بھی بہت شوق تھا جنگی معاملات سیکھنے کا، اور اس کے لیے وہ اپنے چچا حضرت عباس سے گاہے بگاہے کہتے رہتے تھے کہ مجھے سکھائیں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، مجھے تلوار چلانا سکھائیں، مجھے اپنے چچا حضرت امام حسین کے لیے قربان ہونا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وقت گزرتا گیا، شہزادہ قاسم نے بہت محنت کی اور اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا، اور حضرت امام حسن نے حضرت ام فروا کو ایک تحریر لکھ کر دی تھی کہ حضرت امام حسین اگر کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے شہزادہ قاسم کی قربانی قبول نہ کریں تو میری یہ تحریر جو ہے وہ میرے بھائی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو دکھائی جائے، اور پھر اجازت۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب کربلا کا وقت آ گیا بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر شہزادہ قاسم اپنے خیمہ سے نکلے اور حضرت امام حسین کے پاس چلے گئے، جا کر عرض کیا کہ مجھے بھی کافروں کا، یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے بھی آپ پر قربان ہونا ہے، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، مجھے بھی میدان کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ لیکن چچا حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو اجازت نہ دی، کہنے لگے کہ مجھے تم کو دیکھ کر اپنا بھائی حضرت حسن علیہ السلام یاد آتا ہے، تو میں تمہیں جنگ میں نہیں جانے دے سکتا۔ یہ سن کر شہزادہ قاسم رونے لگے اور خیمے میں چلے گئے، جا کر کہا کہ میرے چچا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت ام فروا نے کہا اپنے بازو کے ساتھ لگائے تعویذ کو اتارو، اور جب وہ تعویذ نکالا تو اس پر ایک تحریر لکھی تھی، بولا کہ جا کر یہ تحریر اپنے چچا کو دکھا دو، کیونکہ آپ کے بابا نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کی اجازت نہ دیں تو آپ یہ تحریر دکھانا تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی وہ تحریر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تو وہ رونے لگے، شہزادہ قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا کہ میرا دل تو نہیں ہے کہ میں تمہیں جنگ میں بھیجوں، مجھے تم میں میرا بھائی نظر آتا ہے۔ اور پھر
آخرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو جنگ کا رخ کرنے کا کہہ دیا، اجازت دے دی، اور پھر 13 سال کا نوجوان جب میدان جنگ میں اترا تو ہزاروں کے لشکر میں گھس گئے۔ شہزادہ قاسم نے کافروں کو جہنم واصل کرنا شروع کر دیا اور ایسی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے وہ لگ رہا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی حضرت علی کا پوتا آیا ہے۔ وہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، کافروں نے یکا یک ان پر حملہ کر دیا۔ پھر شہزادہ قاسم پکارنے لگے، چچا میری مدد کو آئیے۔ یہ کہنا تھا کہ گھوڑوں نے ان پر حملہ کر دیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر چچا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے لاشے کو کہیں سے ان کا بازو کٹھا کیا، کہیں سے ان کے ہاتھ اٹھائے، کہیں سے ان کا دڑ اٹھایا اور پھر لے کر خیمے کی طرف آ گئے۔ یہی وہ نوجوان تھے شہزادہ قاسم جنہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی ان کی بہادری اور شجاعت سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور شہزادہ قاسم کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عمر نہیں دیکھی جاتی، جب اسلام کو ضرورت ہو قربانی کی تو دینی چاہیے، حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے، اس کے لیے عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور ایسے ہی ہوا، شہزادہ قاسم نے 13 سال کی جوان عمر میں خود کو اللہ کی راہ پر شہید کر دیا، میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان قربانیوں سے سبق سیکھنے کی ہدایت دے، اللہ ہمیں راہ حق پر کھڑے ہونے کی ہدایت دے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، محسن علی خاکی، اللہ حافظ۔